لیکن چونکہ مسجد کی بنیاد کے لیے آئے ہیں تو میں ایک بات مجھے اور یاد آئی ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت غوث پاک کے جو سجادہ نشین ہے سید خالد الگیلانی مدظ اللہ العالی، ان کے بھائی ہیں شیخ ہاشم الگیلانی۔ ان کے خطبات میں، ان کے جو خطبات ہیں، ان کے خطبات میں ایک عربی خطبہ ہے، اس کو میں اردو کا جامہ پہنا کر اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا، آپ کو اگر چاہیے تو آپ ادھر رک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو اردو کا جامہ پہنا کر پیش کر رہا ہوں کہ جہاں مسجد بنتی ہے وہ زمین کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ آپ توجہ کریں، کیا مقام ہے اس زمین کے ٹکڑے کا۔ اس کو معمولی پلاٹ مت سمجھنا، مسجد کو معمولی جگہ مت سمجھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین جگہ اللہ کی نظر میں مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ بہترین جگہ کیا ہے؟ اللہ۔ آئیے شیخ ہاشم گیلانی اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر دستگیر شیخ الشیوخ غوث الاقواس قطب الاقطاب شہباز لامکانی قندیل نورانی باز اشہب سید الاولیاء ولی الاولیاء کریم الابوین نجیب الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک حج کے لیے جب پہلی بار گئے، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کم و بیش 500 علماء اور شیوخ آپ کے شاگرد، علماء، خلفاء، مریدین، بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ تھے، 500 کی تعداد میں کم و بیش۔ اور جب آپ مکہ شریف پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ آپ کی صورت بڑی نورانی، یہ بیان کرنے کی تو بات ہی نہیں کہ صورت کیسی ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹوی رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ۔ دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو انہوں نے منقبت میں بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے پربی زبان میں کہا تھا، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے اورے مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے اورے مورے غوث الورا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سو رہا تھا اور سوتے میں میرا وہ بھاگ جگا گئے جب خواب میں آئے، اور پورا واقعہ خواب کا بیان کرنے کے بعد اینڈ پر انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے اورے، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے اورے مورے غوث الورا۔ وہ بہت خوبصورت چہرہ مرشدی غوث پاک کا تھا۔ یہ غوث پاک نبی پاک کے وہ شہزادے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے وہ شہزادے جن کے اوپر رسول اللہ خود ناز فرماتے ہیں، حضور خود جن پہ ناز کرتے ہیں۔ ایسے شان والا ولی امت محمدیہ میں ہوا ہی نہیں۔ یہ شان غوثیت مآب کی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ تو ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ بڑے حسین، بڑے جمیل، علم میں یکتا، عمل میں یکتا،
حسن میں یکتا، اللہ نے بے شمار فضیلتیں شانیں دی۔ مفتی اعظم مکہ اس زمانے کے، آج سے 900 سال کم و بیش پہلے کی بات ہے، 900 سال پہلے مفتی اعظم مکہ، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا اے جوان، تو حج کے لیے آیا ہے اور اتنے کر و فر کے ساتھ تو آیا ہے، اتنے شان و شوکت اور کر و فر کے ساتھ اتنی بڑی تعداد لے کر کے تو آیا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کے گھر آیا ہوں۔ وہ کہا کہ تو مجھے کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں دکھتا، بڑا آدمی ہے تو۔ کون ہے تو؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کہا کہ تو عالم ہے؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا تو عالم ہے؟ فرمایا الحمدللہ کچھ جانتا ہوں۔ تو کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تیرا کر و فر زیادہ ہے، تیرے لباس بھی بڑے خوبصورت ہے اور تیری عظمت و شوکت کو دیکھ کے لگتا ہے تجھ سے کچھ سوال کروں۔ مفتی اعظم مکہ نے جتنے سوالات کیے، ہر سوال کا جواب غوث پاک نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سب دے دیا۔ اس لیے کہ جب دو اہل علم ملتے ہیں تو یہ کبھی کبھی ٹینشن اور پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی تیرا علم کتنا اور میرا علم کتنا۔ مفتی اعظم مکہ جو بھی تھے اچھے آدمی تھے، نیک تھے اس دور کے 900 سال پہلے کے، لیکن خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے نا۔ حسن کی تشہیر بہرحال کرتا ہے آدمی جب حسین ہوتا ہے، تو ایسے ہی علم آتا ہے تو علم کی کچھ نہ کچھ گرمی بھی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے تو پیسے کی گرمی بھی ہوتی ہے، تو آدمی پیسے کا اظہار کہیں کرتا، کہیں علم کا اظہار کرتا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، پیسے کو بھی وہ اظہار نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، علم کا بھی غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں جو دیا ہے سب اللہ نے دیا ہے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب اس نے بہت ڈھیر سارے سوالات حضرت مفتی اعظم مکہ نے کر لیے تو غوث پاک نے بھی فرمایا مفتی صاحب آپ نے تو بہت سوالات مجھ سے کیے اور میں نے الحمدللہ سب کا جواب دیا، اب میرا بھی صرف ایک سوال ہے، میں زیادہ سوال آپ سے نہیں کروں گا، صرف ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا جی فرمائے کیا سوال ہے؟ پڑھتے پڑھاتے فتویٰ لکھتے لکھاتے پوری زندگی گزر گئی، لیکن جب حضور غوث پاک نے فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آخری وقت غسل شریف دیا گیا بعد وصال، تو وہ غسل کا جو پانی تھا وہ بہا، تو وہ غسل کا پانی بہتے بہتے کہاں چلا گیا؟ اس کی کوئی تحقیق آپ کے پاس ہے؟ میں نے جو حوالہ پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا، میری ذمہ داری اب نہیں ہے، آپ اس خطبات کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں تک کہ حالانکہ وہ بڑے عالم بھی ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا، میں نے ان کا نام بھی لے لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں گیا؟ حضور کے غسل شریف کا پانی جو حضور علیہ السلام کو آخری مرتبہ ظاہری طور پہ وصال کے بعد جو غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا یہ تو سوال بڑا عجیب ہے۔ ان کے سب سوال کا جواب میرے مرشد غوث پاک نے دیا، مرشد کا ایک سوال کے جواب پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پڑھتے پڑھاتے پوری زندگی گئی، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے راتیں زندگی کی گزر گئی، لیکن یہ جواب میں نے کہیں نہیں پایا۔ لیکن چونکہ وہ بڑے تھے، مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا ایک رات کی مہلت مجھے دیں، میں ذرا کتاب میں چھان بین کروں، پھر میں کل صبح تمہیں بتاؤں گا۔ حضور غوث پاک نے کہا بہت اچھا، کل آئیں گے، کل ملیں گے، پھر بات کریں گے۔ یہ رات بھر اپنی لائبریری میں جو بھی اس وقت تھی خوب ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے۔ یاد رکھیں کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو سفینے کے ہوتے ہیں اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو صرف سینے کے ہوتے ہیں، جو صرف سینے کے ہوتے ہیں۔ سفینے والے وہیں کی بات کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، سینے والے وہاں کی بولتے ہیں جہاں سوچ بھی نہیں جاتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اسی لیے فرمایا، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی فرماتے ہیں بعض علوم کو اللہ نے نبی کے خاندان والوں کے لیے خاص کیا ہے جو اللہ صرف انہی کو دیتا ہے اور کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ خاص بات ہے۔ تو چونکہ پوچھنے والا نبی کے خاندان کا فرد تھا، تو جب انہوں نے کہا میں ذرا ڈھونڈ لوں دیکھ لوں، کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، کل صبح پھر ملیں گے انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ رات بھر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا کچھ کتابوں کے اندر۔ رات کا آخری حصہ آیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنکھ لگ گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنکھ لگی تو چونکہ وہ چھوٹے آدمی نہیں تھے، بڑے آدمی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، تو انہوں نے آنکھ بند ہوئی تو وقت بیدار ہوا، مقدر بیدار ہوا، اور انہوں نے رات کی آخری حصے میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ مفتی اعظم مکہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا،
حضور اکرم خواب میں تشریف لائے. حضور کے چہرے کی تابانی نورانی اور ایسی شعائیں اور ایسی چمک دمک تھی کہ اس گویا کے نورانیت میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. البتہ پیچھے حضور کے پیچھے ایک جوان کھڑا تھا. اتنا نظر آتا تھا کہ کوئی جوان کھڑا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہوں گے, بلا تمثیل کہہ رہا ہوں, اگر چند فوکس مجمع کی طرف لگا دیے جائیں تو ادھر سائیڈ میں کون بیٹھا ہوا ہے مجمع والوں کو نظر نہیں آئے گا. وہ فوکس کی چکا چون شعاؤں کی وجہ سے بلا تمثیل چہرے مصطفیٰ کی ایسی کرنیں تھی, نورانیت تھی. اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں, خواب میں حضور علیہ السلام کو ہر آدمی ایک شکل پر نہیں دیکھتا, یہ آپ خیال رکھیں. حضور علیہ السلام کو خواب میں ہر آدمی ایک شکل پر نہیں دیکھتا. جس کے اعمال اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اس انداز سے حضور کی زیارت کرتا ہے. یہ خصوصیت ہے حضور کے دیدار کی. آقا علیہ السلام جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا پھر حضور کی رہنمائیاں وہ اس شان سے دیکھے گا, کیونکہ حضور کے آئینے میں لوگ اپنا آپ دیکھتے ہیں. یہ خاص بات ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح کسی نے دیکھا تو اس طرح نہیں, وہاں انداز بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر قدرت نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں جس کے لیے وہ نقاب الٹ دیتے ہیں تو بندہ اسی شان سے محبوب کبریا کا دیدار کر لیتا ہے. یہ حضور کی خصوصیت, حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی اعظم مکہ نے دیکھا, بڑی رعنائیاں, بڑی چمک دمک تھی. پیچھے ایک جوان کھڑا تھا لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا. مفتی اعظم مکہ نے سلام پیش کیا, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, مشکل کشا آقا بڑی مشکل کے وقت تشریف لائے اور آپ آ گئے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. اللہ اکبر. عرض کی آقا ایک مشکل ہے. پوچھا کیا مشکل ہے؟ سرکار سے عرض کی آقا ایک جوان آیا ہوا ہے, اس نے سوال کیا کہ آپ کو غسل شریف دیا گیا تو وہ غسل شریف وصال کے بعد کا وہ پانی جو آپ کو غسل دیا گیا وہ کہاں چلا گیا؟ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا, یہ میرے بازو میں جو جوان کھڑا ہوا ہے اسی سے پوچھ, یہ جوان تیری رہنمائی کرے گا. یہ جوان جو کھڑا اسی سے پوچھے تیری رہنمائی کرے گا. پھر مفتی اعظم مکہ نے حضور کے حکم سے اس جوان سے کہا کہ حضور آپ بتائیں. تو اس وقت اس جوان نے بتایا کہ مفتی صاحب جب حضور علیہ السلام کو آخری وقت میں غسل دیا گیا ظاہری آخری طور پر تو وہ پانی جہاں جہاں جانا تھا گیا, لیکن اس پانی کے جانے کا اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس پانی کو کہ وہ پانی فرشتے آسمان پہ اٹھا لیں, اور اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور پھر اس کو بادل کی شکل دے دی گئی اور وہ بادل بنا. اور بادل بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جاؤ اور زمین کے مخصوص حصے پہ برس جاؤ. تو وہ بادل بن کر غسل رسول کا پانی زمین کے جس حصے پہ برسا, پوری زمین پہ نہیں برسا, بعض حصوں پہ برسا. تو جہاں جہاں غسل مصطفیٰ کا پانی گرا ہے وہاں قیامت تک کبھی نہ کبھی مسجد ضرور بنائی جائے. یعنی جہاں مسجد بننے والی تھی وہ پانی وہاں جا کر گرا. سنیو تو پتا چلا کہ جہاں مسجد بننے والی ہے وہاں وہ جنت کے ٹکڑے بھی گرے ہیں اور غسل مصطفیٰ کا پانی بھی گرا ہے. وہ شیخ حاسم الگیلانی نے اپنے خطبات میں فرمایا, اب مفتی اعظم کی آنکھ کھلی, خوش تھے, اب وہ جوان ملے گا تو اس کو جواب دوں گا. صبح ہوئی, پھر غوث پاک آ گئے. اب غوث پاک آئے تو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. ادھر تو آپ کو پتا چل گیا کہ مسجد کی زمین کی فضیلت کیا ہے. اب اپنے مرشد کی شان کہ صبح ہوئی غوث پاک پھر تشریف لائے. یہی بات چل رہی تھی, سب لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پر جہاں سے ہم چلے تھے. صبح ہوئی, غوث پاک پھر تشریف لائے, مفتی اعظم مکہ ملے. ملنے کے بعد اب غوث پاک ادھر کی بات ہی نہیں کرتے, ادھر ادھر کی بات, دوسری بات. اب ان کو بے چینی ہو رہی ہے, یہ تو پوچھو, یہ تو پوچھتے ہی نہیں پوچھا نہیں. کیوں کہ غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ, تمہارے دل کے حالات مجھ سے چھپے ہوئے نہیں رہتے.
فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی کنجی، شریعت کا تالا، شریعت کی پابندی میری زبان پہ نہیں ہوتی تو میں بتا دیتا کیا کھا کے آ رہے ہو، کیا بچا کے آ رہے ہو۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، غوث پاک کی شان ہے۔ کچھ نہیں پوچھا، ان کے دل میں تیزی بڑھتی جا رہی ہے، غوث پاک ادھر ادھر کی بات کرتے جا رہے ہیں، دوسری بات کرتے جا رہے ہیں۔ آخرکار مفتی اعظم مکہ نے دیکھا ان کا موڈ نہیں ہے کل کا سوال دہرانے کا، تو پھر خود ہی کہا حضرت وہ کل والا سوال نہیں پوچھیں گے آپ؟ کل ایک سوال پوچھا تھا، وہ نہیں پوچھیں گے آپ؟ مسکرا کے کہا ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اور آپ بتاتے ہو یا وہ بھی میں بتا دوں؟ آپ بتاتے ہو یا وہ بھی میں بتاؤں؟ کہ آپ کیا بتائیں گے؟ کہ پوری رات کتاب چھانتے رہنا، پوری رات کتاب ڈھونڈتے رہے، کتاب میں نہیں ملا، آخری وقت آنکھ لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں لگ گئی تھی۔ یہ میرے مرشد غوث پاک ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آنکھ لگی تھی، حضور کی زیارت ہوئی، بالکل ہوئی۔ حضور سے پوچھا تھا نا؟ ہاں۔ حضور نے کہا تھا اس جوان سے پوچھو، اس جوان کی طرف پھر آپ نے عرضی کی تھی، وہ جوان نے جواب دیا تھا، کہا بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں وہ کون تھا وہ جوان جس نے تمہیں جواب بتایا؟ وہ کون تھا؟ کہا حضور کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ اس چمک میں اس کا چہرہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم وہی جوان عبد القادر جیلانی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے مسجد کی اہمیت بھی پتہ چلی اور اس سے غوث پاک کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلا۔